بھاگ کر کے علی وردی خان آئے اور یہاں انہوں نے فوج تیار کی. ان کی موت ہو گئی تو فتح علی ٹیپو نے اس فوج کو مضبوط کیا. پھر انگریزوں نے وہاں پلاسی میں جیسے فتح حاصل کی تھی, کوشش کی کہ اب ساؤتھ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں. اگر وہ میسور کو, سرنگا پٹنم کو کنٹرول کر لے جائیں تو اس کے دکن کیرل اور اتر پورا بنگلور اور طرف یہ پورا کا پورا تمل ناڈ اور آندھرا سب ان کے دست برد میں آ جائے گا. اس لیے انہوں نے سرنگا, اور طاقت سب سے بڑی, وہ جانتے تھے کہ نظام کو تو جب ہم چاہیں گے تو تباہ کر دیں گے اور نظام تو ہمارے ہاتھ پر بیعت ہی کر لے گا. لیکن یہ فتح علی ٹیپو ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے, اس کو مسخر کرنا ضروری ہے. چنانچہ یہاں اس کو تباہ کیا انہوں نے. اور فتح علی ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. رب العالمین ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے. یہ جنوبی ہند کی کہانی ہوئی. اور تیسری کہاں سے چھوڑا تھا بھائی میں نے موضوع؟ ٹونگ آندھرا, اس کا راجستھان کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے ٹونگ, جے پور کے قریب ہے. اور ٹونگ میں جب سید احمد, تو یہ تو 1799 کی بات ہوئی. اس کے بعد رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو, اور شاہ عبدالعزیز کے پوتے شاہ اسماعیل بن عبد الغنی کو, کہ یہ اپنے آپ کو ایک طرف تو تیار کر کے ان اسباب کا ازالہ کریں جن اسباب کی بنا پر انگریزوں کا اور استعمار کا قبضہ ہو گیا ہے. چنانچہ 2 نشانے انہوں نے بنائے. ایک تو پنجاب سے سکھوں کا ظلم ختم کریں, اور دوسرے تربیت دیں مسلمانوں کی. شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی کی محنت سے 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. 40,000 سے زیادہ, وہاں سے لے کر کلکتہ, اور کلکتہ سے سمندر کے راستے سے عرب دنیا پورے طور پر یہ لوگ پھیل گئے. تو ان کے جو باقی, اور یہاں تک کہ 6 مئی 1831 میں یہ دونوں بہادر جانفاز علماء بالا کوٹ کے میدان میں قتل کر دیے گئے. ان کی فوج قتل کر دی گئی, طاقت ان کی ٹوٹ پھوٹ چکی. لیکن جو جذبہ انہوں نے بھر دیا تھا, جو تربیت کی تھی اپنے ماننے والوں کی, ان میں مولانا ولایت علی صادق پوری, مولانا عنایت علی صادق پوری, مولانا یحییٰ علی, مولانا اولاد حسن قنوجی, یہ سب پورے کے پورے اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں سے تھے. یہ پھر اس کے بعد پھیل گئے. کچھ لوگ کلکتہ وغیرہ کے علاقے میں چلے گئے, نواب محمد علی رام پوری, اور اسی طریقے سے مولانا عنایت علی صادق پوری, یہ لوگ ساؤتھ کی طرف آئے اور نواب ارکاٹ کو متاثر کیا, اور نواب مبادر الدولہ کو متاثر کیا, اور انہی لوگوں میں سے ایک جماعت ٹونگ گئی. اور ٹونگ جیسے یہاں مبارز الدولہ پر اثر ڈالا تھا, اور پٹنہ میں علماء صادق پور جو صادق پور کے نواب تھے ان پر اثر ڈالا تھا, اسی طرح ٹونگ کے بادشاہ اور استھانہ کے بادشاہوں پر اثر ڈال کر کے ان کو کتاب و سنت کا تابع بنایا. اور وہاں باقاعدہ ٹونگ میں ایک جگہ قائم کی گئی جس کا نام ہے قافلہ. جیسے آپ کے ہاں یہ ہے, اسی طرح قافلہ جتنے مجاہدین سرحد سے لوٹ کر آتے تھے وہیں رہتے تھے. آج بھی وہ قافلہ موجود ہے اور اس کی شہرت موجود ہے, اور وہاں سے سب سے زیادہ جنگ آزادی کی لڑائی ہوئی. تو اس طرح سے 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد رائے بریلوی اور ان کے عالم ساتھی شاہ اسماعیل جو قائد تھے اس تحریک کے, جس کے بارے میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے بعد کوئی اور مرد میدان نہیں ہوا شاہ اسماعیل کی طرح. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, نہیں تو یہ تقریر نہیں ہوگی, ایک محاضرہ ہو جائے گا, ایک اسپیچ ہو جائے گی, اور یہاں لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ سنیں. اگر میں پڑھنا شروع کروں تو یہ پورا ٹوٹ بھرا ہوا ہے, نہ تو آپ اتنا سمجھ پائیں, نہ تو میں اتنا سمجھا پاؤں گا, اور نہ اتنی محنت کر پاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر یہاں یہ لوگ, اور وہاں ٹونگ میں وہ لوگ, اور صادق پور میں ان کا صادق پور کا پورا خاندان مکمل جو شاہی خاندان تھا. صادق پور میں تو یہ ہوا کہ انگریزوں نے چونکہ مولانا ولایت علی صادق پوری اور علامہ عنایت علی صادق پوری اور مولانا یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صاحب بہت جاندار قسم کے انقلابی تھے,
موجودہ دور کے ان انقلابیوں کی طرح نہیں جو حکومت الہیہ کا نام لیں لیکن داڑھی بھی نہ رکھ پائیں، لیکن توحید و سنت پر بھی نہ چل پائے، جو کسی صورت سے قبر پرستی کی مخالفت بھی نہ کر سکیں، کسی طرح ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں دو لفظ نہ کہہ سکیں، اخبارات میں چمکیں، نہیں، ایسا نہیں۔ علماء اہل حدیث نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جب آزادی کا نام اتنا بڑا جرم تھا کہ آزادی کا نام لیتے آدمی قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری اور مولانا عنایت علی صادق پوری جو وہاں کے بادشاہ تھے، ان کا پورا مکان، پوری دولت مکمل طور پر عین عید کے دن ڈھا دی گئی اور ان کے قبرستان ڈھا دیے گئے اور ان کو اکثر کو جزیرے انڈمان بھیج دیا گیا۔ جزیرے انڈمان وہاں سڑتے سڑتے ان میں سے بہت سے مر گئے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ تو 1831 میں سید احمد رائے بریلوی نے اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل نے، ان کے جو عالم ساتھی اور اصل قائد تھے بقول مولانا آزاد کے، وہ پورے طور جس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی تھی، اس میں جتنا قتل و خونریزی ہوئی، جتنی قربانیاں ان لوگوں کو دینی پڑی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دوستو، حضرت ایک پرچہ وہاں سے نکلتا ہے پاکستان سے، اس کا نام ہے سیارہ ڈائجسٹ۔ اس میں مجاہدین کی جو قربانیاں تھیں اور جس طرح وہ چمرقند اور اس میں افغانستان کے حدود پر سرحد پر پیسے بھیجتے تھے، اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جن کی وفات 1918 میں ہوئی، تنہا انہوں نے 5 سال میں اس دور کے 40 لاکھ روپے بھیجے۔ روپے سے مراد شرفی۔ یہ ایک واقعہ ایک آدمی کا ہے کہ وہ امانت لے کر کے چلا، ان لوگوں کا پورا سلسلہ تھا پٹنہ سے، اور دلی میں حاجی علی جان کی کوٹھی ان کا مرکز تھی، وہاں سے وہ روپے لے کر کے چلتے تھے اور جا کر کے کوئی گماشتہ مقرر رہتا تھا، اس کو لے جا کر کے دے دیتے تھے کہ تم آگے دے دو، اور پھر وہ وہاں سے آگے دے دیتا تھا۔ ڈاک کا سسٹم تھا۔ تو ایک آدمی کے پاس جو دولت اتنی بڑی پہنچی اور پتہ یہ تھا کہ کل ہی انگریز مسلمانوں کی فوج پر چمرقند اور اسوس میں حملہ کرنے والے ہیں، اگر ہتھیار نہ ہوا تو مسلمان ذبح کر دیے جائیں گے، سب کے سب توبالا کر دیے جائیں گے۔ یہ مجاہد اس کے بعد راستے میں خبر پہنچی، گماشتوں نے خبر دیا کہ پولیس اور CID پورے طور پر تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم کو مار ڈالے گی، اس لیے لوٹ آؤ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں لوٹ گیا تو روپیہ نہیں پہنچے گا، جب نہیں پہنچے گا تو ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا، اور جب ہتھیار نہیں خریدا جا سکے گا تو سارے مجاہدین قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا یہ اور بیٹھ کے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور چاقو نکال کے اپنی ایک آنکھ نکال کے پھینک دی۔ ایک آنکھ پوری بے دردی کے ساتھ قربانی کی جذبے سے قربانیاں پوچھا ہے آپ نے، نکال کے پھینک دی۔ اب جب بڑھا تو CID کو کوئی ایسا آدمی تو نہیں ملا جس کی دونوں آنکھیں ہوں، یہ تو اندھا ہے، اس لیے پکڑ نہیں سکے اور وہ دولت پہنچی۔ اس طرح قربانیاں دی ان لوگوں نے، سب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ میں کہاں تک اس تفصیل میں جاؤں تو 1831 میں اس واقعے کے بعد یہ ایک طرف تو علماء صادق پور، اور میں آپ کو بتاؤں پھر علماء صادق پور کو ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی آئی تو اس میں علماء صادق پور، علماء اہل حدیث، حتیٰ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، ایسے محدث ایسے بزرگ کو جن کا تعلق شاہ عزت سے تھا جو مغل شہزادہ تھا، خطوط پکڑے گئے اور ان کو راولپنڈی کی جیل میں 1 سال کے لیے ڈال دیا گیا۔ نواب صدیق حسن جن کی وفات 1320 میں ہوئی، 1220 سے 1320 تک محدث تھے۔ نواب صدیق حسن جن کی وفات وہ 1892 میں ہوئی، یعنی 1307 میں ان سے نوابی چھین لی گئی، اور یہاں تک صورتحال ہوئی کہ انگریزوں کے فوجی آئے نواب شاہ جہاں بیگم کے پاس پہنچے۔ جب ان کو نوابی سے الگ کر دیا گیا نواب صدیق حسن خان کو، تو ان کو نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے محل میں، شاہ جہاں محل میں پناہ دے دی، کیونکہ ان کے شوہر تھے۔ انگریزوں کے فوجی جب آئے تو انہوں نے کہا نواب صدیق حسن خان کو ہمارے حوالے کرو، یہ تقریباً 1890 کی بات ہے، حوالے کرو۔ تو بیگم شاہ جہاں بیگم جن کی وفات ہوئی 1901 میں، شاہ جہاں بیگم کو اتنا غصہ آیا کہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی اٹھا کر کے
انگریز فوجی کے سر پہ مارا اور کہا صدیق حسن تجھے نہیں ملے